کوئی قصور نہیں اگر وہ ذلیل ہو جان، اور بندیاں دا کوئی کمال نہیں اگر وہ عزت پا جان، کیونکہ اللہ اپنی مرضی کرتا ہے، جنہوں چاہے عزت دے دیتا ہے، جنہوں چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہی عزت دیتا ہے اور اللہ ہی ذلت دیتا ہے، یہ تو بندے دا عمل دخل کوئی نہیں، کہ اللہ حساب کیوں لے گا؟ جنت عزت داراں دی جگہ، جہنم ذلیل لوگاں دا ٹھکانہ۔ کچھ لوگاں نو اللہ با عزت کر کے جنت وچ بھیجے گا، کچھ لوگاں نو ذلیل کر کے جہنم وچ بھیجے گا۔ اگر سارا کام خود ہی اللہ کرتا ہے تو پھر قبلہ وہ عادل کیسا ہے؟ اس گل نو سمجھنے واسطے جلدی جلدی بچے توجہ کر رہے ہیں، جڑے سکول پڑھ رہے ہیں۔ بچیوں میں دوبارہ اس آیت مجیدہ نو دہرا کے تے ایک لمحے دے وچ تواڈے تک گل پہنچا دوں۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، وہی ذات ہے جو عزت دیتی ہے، وہی ذات ہے جو بندے کو ذلت دیتی ہے۔ عزت دیتا ہے تو اللہ، ذلیل کرتا ہے تو اللہ۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ بندے دا عمل دخل ہی کوئی نہیں۔ میرے خیال سکول دے بچے جلدی سمجھیں گے، ٹیچر ہی پاس کرتا ہے، ٹیچر ہی فیل کرتا ہے۔ بھائی ٹیچر ہی بچیاں نو پاس کرتا ہے، ٹیچر ہی بچیاں نو فیل کرتا ہے، اور چیک کرتا ہے پیپر، جنہوں مرضی یہ پاس کرتا ہے، جنہوں مرضی یہ فیل کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی مرضی کرتا ہے تو پاس ہونے والا انعام کیوں حاصل کرتا ہے؟ اگر وہ اپنی مرضی کرتا ہے تو فیل ہونے والا ذلیل کیوں ہوتا ہے؟ عزیزو انہوں سمجھ لو، ٹیچر ہی پاس کرتا ہے، ٹیچر ہی فیل کرتا ہے، لیکن وہ پاس اسے کرتا ہے جو پاس ہونے کے قابل ہے، اور فیل اسے کرتا ہے جو فیل ہونے کے قابل ہے۔ بھائی ٹیچر ہی پاس کرتا ہے اور ٹیچر ہی فیل کرتا ہے۔ ٹیچر پاس انہوں کرتا ہے جڑا پاس ہونے دے قابل ہو، اور فیل انہوں کرتا ہے جڑا فیل ہونے دے مہربانی قابل ہو۔ شکریہ۔ پھر دا مطلب ہے اللہ بھی عزت انہوں دیندہ ہے جڑا عزت دے قابل ہو، اللہ بھی ذلیل انہوں کرتا ہے جڑا ذلت دے قابل ہو۔ کوئی بندہ مت سوچے اور مت سمجھے کہ اگر ابراہیم صاحب عزت ہے تو او دا کمال کوئی نہیں، اور نمرود ذلیل ہے تو دا قصور کوئی نہیں۔ کوئی بندہ مت سوچے موسیٰ صاحب عزت ہے تو دا کمال کوئی نہیں، اور مت سوچے فرعون ذلیل ہے تو دا قصور کوئی نہیں۔ یہ جڑا نظریہ ہے انہوں غلط کرو اپنے ذہن وچ کہ اگر رسول صاحب عزت نے تو کیا حضور دا کمال کوئی نہیں؟ نعوذ باللہ۔ اور ابو جہل بے عزت ہے تو ابو جہل دا قصور کوئی نہیں۔ میرا خیال تو اوڑی اوڑی گل ایتھے لے ہونا چاہنا ہے کہ شبیر اگر با عزت ہے تو نعوذ باللہ دا کمال کوئی نہیں، اور اگر یزید ذلیل ہے تو نعوذ باللہ دا قصور کوئی نہیں۔ اللہ عادل ہے، عزت اسے دیتا ہے جو عزت کے قابل ہے۔ اللہ عادل ہے، ذلیل اسے کرتا ہے جو ذلالت کے قابل ہے۔ میرے محترم سامعین، اگر عزت تے ذلت جناب تے ذہن آ گئی ہے تو میں ایک دوسری آیت مجیدہ نال اور گل قریب کر لینا تے تواڈے دور درمیان ذاکرین تے زیادہ حائل نہ ہونا، چونکہ ذاکرین متواتر پڑھ رہے ہیں تو بچ بچ کدھرے کدھرے کو مولوی آ جائے تو برداشت کرنا چاہیے۔ قاری جان احمد صاحب فرماندے سن کہ بڑے جلسیاں وچ مولوی اس طرح ہی ہوندے نے جویں آٹے چ لون، آٹے وچ کتنا کوئی نمک ہوندا ہے، آٹا اینا ہوے تے نمک تے اینا کوئی ہوندا ہے۔ توئی صاحب بیٹھے نے، پہلے کوئی مولوی پڑھ گئے ہوں گے، تشریف فرما نے، میں حاضر ہو گیا، اے لون ہے۔ قاری صاحب فرماندے سن کہ اینا آٹا ہوے تے لون اینا نہیں ہوندا، نمک تے اینا ہی ہوندا ہے۔ اینے ذاکرین وچ اے نمک ہوندا ہے اے مولوی، لیکن ایک گل ہے آٹے دا سواد نہیں ہوندا جے نمک وچ نہ اے بڑی اہم گل ہے۔ ایک نہ ایک مولوی 2 4 5 7 10 سال تو بعد آ ہی جانا چاہیے۔ تساں اتنی توجہ فرما لئی تے میں جناب دے سامنے دوسری آیت مجیدہ پڑھ دینا۔ سورہ مبارکہ، سورت دا نام ہی ایسا ہے کہ نام ہی کافی ہے۔ فرج تے لکھا ہوندا نام ہی کافی ہے۔ اگر تھوڑا خوشاب تو ملتا ہے تے نام ہی کافی ہے۔ سونا لوا ملتان تو نام ہی کافی، مہربانی نام ہی کافی ہے۔ میرا خیال ہے سمجھنے واسطے نام ہی کافی ہے۔ سورت دا نام ہی منافقون ہے۔ نام کافی نہیں ثابت ہوا بھائی، سورت دا نام ہے منافقون۔ خالق کائنات فرماندے میرا موضوع ہے عزت، تو ساتھ توجہ فرمائی تو میں بابا جی کو دعا حاصل کرنے لگا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، پوری کائنات کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ یہ مطلب ہے کائنات تو سب تو بڑا
صاحب عزت وحدہ لا شریک۔ شکریہ۔ پھر اللہ فرماتا ہے ولی رسول ہی، اور پھر عزت دار اس کا رسول ہے۔ سب سے بڑا صاحب عزت اللہ ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا صاحب عزت اس کا رسول ہے۔ اگر مومنین کی توجہ ہوئے تو اپنی شان سنو، فوراً بعد اللہ فرماتا ہے للمومنین، اور اللہ اور رسول کے بعد صاحب عزت وہ ہیں جو صاحب ایمان ہیں، ایمان والے صاحب عزت ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پہلا عزت والا اللہ ہے، دوسرا عزت والا اس کا رسول ہے، اور تیسرا عزت والے مومنین ہیں۔ اور آخر تے اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ عزت والی بات منافقوں کے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اللہ صاحب عزت ہے۔ ایک بار سارے بندے صرف میرے نہ اتنا تامن فرماؤ، کیا کسی صاحب عزت دی عزت کرنی چاہیے یا نہیں؟ کرنی چاہیے۔ جڑا صاحب عزت دی عزت نہیں کرتا وہ خود بے عزت ہے۔ با عزت ہوگا جڑا صاحب عزت دی عزت کرے۔ میرے واسطے سارے صاحب عزت بیٹھے، عربی صاحب صاحب عزت، میرے پڑھنے والے سارے صاحب عزت، بابا جی بھی صاحب عزت، تسی بھی صاحب عزت بیٹھے، مہربانی فرماؤ۔ لیکن عزتاں چ کچھ فرق ہے۔ شاہ جی تسی نمازاں کنیاں پڑھتے؟ پانچ۔ سویر دیا میں 2 پڑھنا، تسی 2۔ شام دیا میں 3 رکھتا پڑھنا، تسی 3 رکھتا۔ اگر تسی حج تے جاؤ میں طواف دے چکر 7 لانا، میں غیر سید ہاں، تسی 5 لاندے، تسی بھی ساتھی ہو، مہربانی۔ اے صفا مروہ دی صحیح چ بابا جی اسی بھی ساتھ تے تسی بھی ساتھ۔ اچھا کنکر گن کے جنہیں میں مارنے نے شیطان نے انہیں تسا مارنا۔ سویر دیا رکھتاں تو لے کے عشاء دیا رکھتاں تک آ سجدہ دیا تے ساڈیاں رکعتاں بھی برابر نے، طواف دے چکر بھی برابر نے، سعی دے چکر بھی برابر نے، آب زمزم بھی وہی ہے۔ میں بھی بوسہ حجر اسود نو دینا، بابا جی جان اے بھی بوسہ حجر اسود نو دیندے نے، میں بھی عرفات جانا اے بھی عرفات جاندے نے، میں بھی مناج جانا اے بھی مناج جاندے نے، میں بھی قربانی دینا اے بھی قربانی دیندے نے۔ اے مولوی ساتھ قرآن تے رکھ کے دس اگر ساڈیاں تے انہاں دیاں عزتاں برابر نے تے صدقہ حلال کیوں ہوئے گا؟ بھائی عزت سارے دی ایک جیسی ہے، عزت سارے دی ایک جیسی ہے، عزت ہر بندے دی ایک جیسی ہے۔ اگر سارے صاحبان عزت ایک جیسے ہیں تو ایک صدقے دا 1000 روپیہ ہوئے وہ میرے تے حلال ہے، اے شاہ جی تے حرام ہے، اور کمال انہاں تے بھی حرام ہے۔ اے بابا جی تے بیٹھے بیٹھے ہیں، انہاں تے اس واسطے حرام ہے کہ ابا جی تے حرام ہے، انہاں تے اس واسطے حرام ہے کہ انہاں تے ابا جی تے بھی حرام ہے۔ حرام صدقہ اس خاندان تے ہوندہ ہے جنہیں جنہاں دے آخری ابے دا نام علی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ مطلب حلال حرام نہ فرق ہے، صدا تے جو غیر صدا سے۔ میں دوبارہ عرض کروں، جڑے بندے قانون نو قانون آندے نے، تو ساتھ آنا سن لے، جڑے بندے قانون نو قانون آندے نے، انہوں نے قانون سارے واسطے برابر ہے، جھوٹ نہ بول۔ قانون انہوں سارے واسطے برابر ہے جنہیں آپس ہی سارے برابر نے۔ میں مثال دین تو بغیر جانا نہیں، میں دے دینا۔ جنہیں شادی شدہ بندے بیٹھے ہو ذرا مہربانی کرنا، غصہ نہیں کرنا۔ شادی شدہ بندے کوارے بچے جنہیں ذرا ساڈے لوگ ویکھو ساڈے منہ کے ودے بنتے۔ جنہیں بندے کی شادی ہوئی ہے جی اسی فوت ہو جائیے، سارے ہی نہیں ہو چلے ایک لڑکی ہو گئی۔ میں مثال پہ عرض کرنا کہ شادی شدہ بندہ فوت ہو جائے، میں ہو جائے یا تھوڑے جو کوئی ہو جائے، ساری جڑی بیوی پیچھے بچتی ہے وہ زندہ رہ جائے، وہ عدت تو بعد دوسری شادی کر سکتی ہے یا نہیں؟ ہوں تو اگلا وہم پی گیا کہ کتنے کرنی چھڈو کریں گے، جتنے مرضی کر لے جی تو اصا مر جانا ہے۔ بابا جی مجمع تہاڈا حیران ہو گیا، مولوی تو کہڑی گل شروع کر دی؟ میں اصول کی گل پہ کرنا، موت آنی نہیں۔ میرے خیال سارے جہان نے مر جانا، صرف چنگ دے بندے بچنے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت نو چکھنا چکھنا۔ مہربانی، یہ ہر نفس نے کیوں مرنا ہے؟ بندہ مر جائے وہ بیوی دوسری شادی کر سکتی ہے چنگ چ کہ نہیں؟ ساڈے علاقے سے کر سکتی، مہربانی تہاڈے بھی کر لیں گی، کیوں کر سکتی ہے؟ بندہ مر گیا تو دوسری کر لے، عدت گزارن تو بعد جتنے مرضی یہ کر لو، قانون ہے نا یار، قانون ہے، کر سکتی۔ اچھا بھائی میں تہاڈی گل نہیں کرتا،
اساں سارے جیاں مر جانا تساں ٹھیک رہنا میں پیانا جدو مر جانا ہے وہ بیوی دوجی شادی کر سکتی ہے یا نہیں اور یار کر سکتی ہے یہ قانون ہے یا نہیں قانون کتنے لکھے ہے میرے ہاتھ قانون دی سب تو بڑی کتاب ہے میں اسے قانون دی کتاب دے ہاتھ رکھ کے سید زادے دے درمیان کھلو کے اے قرآن تے میرا ہاتھ ہے اے وہ قانون دی کتاب ہے یہ جدے وچ لکھے ہے نہ ساڈی بیوی ساڈے مرن تو بعد دوجا نکاح کر سکتی ہے اسے قانون چ لکھے ہے محمد بھی نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کی زوجہ دوسرا نکاح پیغمبر 20 سال دی بی بی چھڑ کے دنیا تو جائے وہ 80 سال ہو کے فوت ہو سکتی ہے دوجا نکاح نہیں کر سکتی یہ مطلب ہے ایک قانون ہے ساڈے واسطے وہ قانون ہے مصطفیٰ واسطے منہ تھلے کر جدا قانون ساڈے قانون نال نہیں ملتا وہ دا خون ساڈے خون نال مولا بھائی تعلق کے ساتھ دے ہر بندہ صاحب عزت ہے حضرات اللہ نے اولاد علی کو وہ عزت دی ہے بابا جی مہربانی کرو شاہ جی آپ اور ہم آپ اور ہیں ہم اور میں غیر سید ہوں میرے نام ملو غیر سید شاہ جی آپ اور ہیں ہم اور ہیں آپ صاحب عزت ہیں اور ہم بھی صاحب عزت ہیں اپنی بار چپ کر گیا وسی بے عزت آپ صاحب عزت ہیں اور ہم بھی صاحب عزت ہیں ان دونوں دیا عزتاں چ کی فرق ہے آپ کو عزت سے اللہ نے نوازا ہے اس لیے آپ با عزت ہیں ہم اس لیے با عزت ہیں کہ آپ کی عزت کرتے ہیں یہ وہ ہے جن کو اللہ نے عزت سے نوازا ہے ہم اس لیے صاحب عزت ہیں کہ ہم عزت داروں کی عزت کرتے ہیں میں اپنا موضوع جناب دے سے بٹھا لیا ہوں میں جناب دی بارگاہ چرچ کر لگا اللہ کے لیے سب سے بڑی عزت کس کے لیے ہے یار سب تو بڑا باعزت کون ہے اللہ اللہ تو بعد اللہ کا رسول تو بعد مومنین کسے کہتے ہیں ایمان والے کو مومن کہتے ہیں ایمان والے کو مومن کہتے ہیں اللہ صاحب عزت ہے اس کے بعد پوری کائنات میں محمد صاحب عزت ہے اور اللہ اور رسول کے بعد صرف پوری کائنات میں صاحب عزت وہ ہیں جو صاحب ایمان ہے پھر کہہ رہے ہیں جو صاحب ایمان ہے اللہ اور رسول کے بعد قرآن کے مطابق عزت دار وہ ہیں جو صاحب ایمان ہیں میں اس صحابی دی قبر لبے تے قبر چما جتی لبے تو دی قیب بناواں اور لبے تے سر چ پاواں جس مسجد نبوی چٹھ کے اچھا یا رسول اللہ ایمان والا کسے کہتے ہیں رسول فرمایا جس کے دل میں محبت ہے علی کیا بات ہے مولا بھائی تعلق سے کہہ رہا تھا یہ مطلب اس کائنات میں شکریہ یہ مطلب ہے اللہ تے رسول تو بعد پوری دنیا تے صاحب عزت کون نہیں تھوڑے بندے بول دیں جب تھوڑے بندے کسی نہ بولن نا وہ تو شک پہنتا بھی نال لے آندے نے اور 10-12 بندے بولن تو شک پہنتا ہے نال لے آندی ہے بیگل سارے بولو تو پتہ لگتا بھی آپ پہ پڑھتا کرنا تو یہ 5-7 بول دے ہو سمجھ آتی ہے میں تو کلا آیا جب میں تو وہ میرا شاگرد بھی نال بیٹھا بھی میرا نہیں آج صرف میں تو میرا ڈرائیور دووے ہیں وہ بھی اتنے کوئی نہیں اس واسطے مہربانی کرو میرے تو شک نہ پوا ہوئے 5-7 بول دے نال آئے سارے بولو اللہ صاحب عزت ہے اللہ تو بعد ہوگا نبی صاحب عزت ہے کہ اللہ تے رسول تو بعد کون صاحب عزت ہے مومن اور مومن وہ ہے جس کے دل میں بغض علی نہ ہو محبت علی ہو یاد رکھو اللہ اور رسول کے بعد صاحب عزت وہ ہے جس کے دل میں محبت علی ہے اور بے عزت وہ ہے آج جس کے دل میں بغض علی ہے ہمیں مجبور نہ کیا جائے ہم کسی ایسے کی عزت نہیں کرتے جس کے دل میں بغض علی ہو مولا بانو جزائی خیر دے گے کیونکہ صاحب عزت
ولایت حیدر محمد۔ اگر تہاڈا کچھ سیاسی تجزیہ ہوئے پاکستان دا صدر کون ہے اس ویلے؟ عمران خان، ٹھیک ہے، بہت معلومات نے تہاڈیاں، ٹھیک ہو گیا، اگوں میں کی پڑھنا ہے؟ عارف علوی وہ صدر پاکستان ہے، مہربانی۔ ویسے اگلے دن رتن صاحب نے نہیں صدر عمران خان نے آخیا اپنے انٹرویو تہاڈا قصور نے۔ پاکستان دا صدر ہے عارف علوی۔ اور ایک اور میں صرف پوچھنا ہے، گورنر پنجاب دا کون؟ چودھری سرور، خیر ہوئے تہاڈی، مولا تانوں جزائے خیر دے۔ یہ دوویں سیٹاں عزت دار سیٹاں نے، عزت دار سیٹاں نے۔ پاکستان دی بہت بڑی عزت دی سیٹ ہے صدر مملکت دی سیٹ، وہ صاحب عزت ہے جڑا صدر چودھری سرور اس ویلے گورنر۔ میں دوسری گل نہیں کر رہا کیونکہ یہ وہ سیٹاں نے جڑیاں سیاست تو تھوڑی جیاں بالا تر سمجھیاں جاندیاں۔ میں تاں آکھیا معاف کرنا، میں وزیر اعظم دی گل اس واسطے نہیں کی، ورنہ میں منکر نہیں وزیر اعظم دا۔ وہ جڑی شے ہوے او دا منکر تے بندہ ہو ہی نہیں نہ سکدا۔ لیکن ایک گل ہے، جڑا صدر ہے وہ صدر ہے، جڑا وزیر اعظم وزیر اعظم۔ اس صدر دی سیٹ بڑی عزت والی سیٹ ہے۔ اگر بندیاں دی معلومات یہ نہیں ہوئی جنی اگے میں ویکھی ہے تے اگلی گل میں آپ ہی دس دینا، اس صدر جائے نہ کسے بیرون ملک دورے تے او دا قائم مقام بنتا ہے سینٹ دا چیئرمین۔ کی گل ہے، صدر علوی باہر ٹر جاتے چنگچی والا اتنے بھاگ رہا، صدر جائے تو او دی جگہ تے قائم مقام کون بنتا ہے؟ سینٹ دا چیئرمین۔ گورنر سرور صاحب اگر کسی بیرون ملک دورے تے جان تے انہاں دی جگہ تے پرویز الہی صاحب سپیکر پنجاب اسمبلی او دے قائم، تہاڈی خیر ہو جی، قائم مقام بنتے ہیں۔ میرا حل مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ تو پاکستان کی تاریخ پہلے پڑھ، اسلام کو بعد میں پڑھ۔ اگر تو پاکستان کی تاریخ بھی پڑھے گا تجھے پتہ چل جائے گا کہ جب کوئی صاحب عزت سیٹ چھوڑتا ہے پیچھے بھی اتنا ہی صاحب عزت آتا ہے۔ تہاڈی کیا بات ہے، تہاڈی معلومات کی کیا بات ہے؟ میں نے صدر پاکستان سیٹ چھڈے تے پیچھے سینٹ دا چیئرمین بہنا چاہیے۔ اگر گورنر صاحب سیٹ چھڈ کے جان تے پیچھے سپیکر بہنا چاہیے۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ ددا سے محمد جائے تے پیچھے کنوں بہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، یار کوئی عزت دا معیار زندگی رکھو، کیا بات ہے تمہاری۔ میرا خیال ہے حضرات اہم اعلان سنیے، ہم نے حیدر کرار کو، ابو طالب کے بیٹے کو صحابہ کی مخالفت میں بلا فصل نہیں مانا۔ کنے بندے میرے لوگے دل میں ساڑھے متعلق بابا جی غلط پراپیگنڈ ہے کہ صحابہ کی مخالفت چاہتے ہیں خلیفہ تو ہو بلا فصل۔ ساڑھے مگر جھوٹیاں گلاں تو مت نہ صحابہ دی مخالفت حضرت علی کو بلا فصل آکے قرآن تے میرے ہاتھ میں صحابہ نہ بھی ہوتے تو علی بلا فصل تھے۔ کمال ہے بھائی، ساڑھے کل محر تکے ناری سانو صحابہ دی مخالفت جوڑ دیتے، بالکل بھی ایسا نہیں۔ حضرات ہم سمجھتے ہیں اللہ کے بعد پوری کائنات میں اگر کوئی صاحب عزت ہے تو مصطفیٰ ہے، اور ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ محمد کے بعد اگر کوئی صاحب عزت ہے تو علی رضا ہے۔ تو علی کیا بات ہے، صرف ایک بندہ اٹھے ہے، میرا خیال ہے وہ بھی اپنی تھکاوٹ اتارنا۔ لو جے میں علوی صاحب دی گل کر رہے ہیں صدر پاکستان دی تے اسی بھی معمولی بندے نہیں، ساڈے ممبر تے بھی ایک علوی صاحب بیٹھے نا، الحمدللہ انہاں دا قائم مقام بھی عام بندہ نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم سامعین، میں صرف نہ چھوٹی جی آج لمبی نہیں بس ذہن چ رکھنا کہ صاحب عزت کی جگہ پہ صدقے صاحب عزت آتا ہے۔ میں بلا فصل تے بابا جی کی دلیل دینا، میری حاضری قبول کرنا۔ قرآن حکیم وچ پورے قرآن وچ ایک صحابی دا نام ہے صرف،
جڑے بندے نو اے پتہ نہیں پاکستان دا صدر کون ہے انہوں نے کتوں پتہ لگ جائے گا قرآن چ کنیا صحابیاں دا نام زیادہ تو زیادہ کسی بندے نے 3-4 صحابہ دے نام آتے ہیں جڑا بڑا پڑھیا لکھا وہ 15-16 نام آتے ہیں جڑا بہت بڑا شیخ الحدیث ہے انہوں 100-150 دے نام آتے ہیں 1.25 لاکھ صحابی ایک صحابی ہے جہاں نام قرآن کیا بات میں کہنا صرف ایک صحابی ہے صحابہ دی 1.25 لاکھ دی لسٹ چوں 1.25 لاکھ دی تقریباً لسٹ چوں کنیا صحابہ دے نا قرآن چ نے ایک یار تو حیرانگی ہوندی ہے بھائی وہ میرے کو پوچھو تو صحیح نہ وہ ایک کیڑا بڑی گل نہیں ویسے وہ ایک صحابی صرف ایک میں بیانا صرف ایک کل بھی ایک سی اج بھی ایک ہے وہ صحابی دا نام ہے زید کی نام جی زید ابن حارثہ سورہ احزاب وچ دا اسم موجود ہے فلما قضا زید منہا اللہ فرماندا ہے وہ زید تھے زید ایک غلام سی جی خریدیا غلام سی جی میں حضرت علی دی انفرادیت دسن لگا کہ جڑی عزت نبی تو بعد اللہ نے علی علیہ السلام نے دیتی اتنا کوئی صاحب عزت تین قیامت تک ملے تے سانو فون کرے نہیں تے من جا علی ہی بلا فصل کیا بات ہے تمہاری دلیل ذہن چاہ گئی یہ تو میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لانے نے انشاءاللہ مجلس مکمل ہو گئی تقریباً 10 منٹ بابا جی بہت شکریہ حضرت زید 8-9 سال دے اغوا ہو گیا سن چوری ہو گیا سن لٹیا گیا سی قافلہ تے 8-9 سال دی زندگی چ اس زمانے چ لٹیرے مال بھی لٹتے سن اس زمانے چ لٹیرے مستورات نو بھی نعوذ باللہ لے جاندے سن اس دور چ بچیاں نو بھی لے جاندے سن کھو کے اج کل مال لے کے تے چھڑ دیندے ادو بچے بھی اغوا ہوندے سن اے نانکے جا رہا سی میری پنجابی دی سمجھ آ رہی ہے چانگے اے اپنے نانکے جا رہا سی ماں نال راہ چ لٹیرے پہ گئے اے 8-9 سال دا بچہ اتنے چک کے لے گئے وہ بچہ جا کے عکاس دے میلے چ نہ ویچنا سی ویچن واسطے چکتے سن ادو بچے وکتے سن عکاس دے میلے وچ میں علی دی عزت دسن لگا تھوڑی جی تمہید بنانی پڑنی ہے اور آیت بھی پڑھنی پڑنی ہے میں کی کراں میں مجبور ہاں علی اس ذات نو اندنے جدی عزت دسن واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھا لگا میں جتنے بندے بولے نے مہربانی کتنے سال دی عمر چگوا ہویا 8-9 سال دی عمر وہ پھر ماں دی کیفیت میری خطابت کمزور ہے میں دسا کی ہوئی وہ چک کے لے گئے ان آکاس تک میلہ لگتا سی اس میلے وچوں ویچن آ گئے اس بچے دے مقدر چنگے انہوں خرید ہی اس لیا جڑا بی بی خدیجہ دا پتیجہ سی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ دے پتیجے نے خرید لیا وہ سکے خوبصورت بچہ ہے اینے کوئی ذلیل کرے گا وہ سدھا آیا پھپھی دے گھر تے جناب خدیجہ الکبریٰ دی بارگاہ پیش کر کے کہنے لگا اے بچہ بڑا خوبصورت سی میں سوچیا 8-9 سال دا یہ کوئی محنت لوے گا انہوں ذلیل کرے گا ایتھے رکھ لو جتھے اینے پہ پل دے میں سبحان اللہ مولا بھائی جانو جزائے خیر دے جتھے اینے یتیم پہ اگے پل دے ایتھے یہ بھی پل جائے گا وہ بچہ اتھے پڑھن لگ پیا 17 سال دا ہو گیا میں مختصر پہ کر لوں 17 سال دا یہ بچہ 8-9 سال تو بعد پیغمبر دے گھر پلدا 17 سال دا طواف کعبہ کر رہا سی بچے وہی کام کرتے ہیں جڑے کام کرتے ہیں 17 سال دی عمر سے طواف کعبہ پہ کرتا سی وہ پچھلے پنڈ تو کچھ بندے طواف کرنا ہے انہیں ویکھ ویکھ کے پہچانن دی کوشش کی تھی انہیں آ کے آخیا تیرا نام کی ہے وہ سکے زید ابن محمد سبحان اللہ کی آخیا جو زید ابن محمد انہیں آخیا سانو شک پیا سی بچے تو اپنا کام کر انہیں آخیا تمہیں کی شک پیا انہیں آخیا کہ تیرے نام دا بچہ ساڈے پنڈوں اغوا ہویا تے لٹیا گیا قافلہ اودے وچ اودا نام ہی زید سی لیکن تو چونکہ تیری بلدیت ہو رہے اس واسطے سے سمجھنے تو او نہیں تہاڈی کیا بات ہے ہو سکیا تہاڈا کیوں گواچا سی ہو سکیا ساڈے پنڈ دا ایک بچہ گواچا سی گراں دا اودا نام زید ابن حارثہ سی ہو سکیا میں ہو سکیا تو زید ابن محمد کیوں آکھیا ہو سکیا ہوں جی دے گھر میں پڑھنا نہ پیا جنہاں میں نے پاڑیا انہاں دا نام محمد ہے
تے انہاں حیران ہو کے آکھیا یہ تینوں پتہ ہے کہ تیرا باپ اصل کون ہے؟ تینوں پتہ ہے کہ اصل تیرا باپ کون ہے؟ اس کیا پتہ صرف انہوں نے ہوندہ ہے اصل باپ کون ہے جنہیں انہاں والے ہوندے نے والی کیا بات ہے اصل باپ دا پتہ ہی انہوں نے ہوندہ ہے جنہیں انہوں نے غلام ہوندے ہیں میں جس کار ہونا وہی تے دس دینے بندے ہیں اصل باپ کون ہے انہاں جا کے وہ باپ نو دسیا تے ماں نو دسیا کہ تہاڈا زید اساں ویکھیا کعبے دا طواف کردا انہاں اس دور دے مطابق قبلہ زیور اکٹھے کیتے دولت اکٹھی کیتی درہم و دینار اکٹھے کیتے یہی طریقہ سی ادوں کہ جدے کول ہوندا سی او پیسے دے کے اپنا بچہ لے ہوندے سن کہ اگر تساں کنے دا خریدے ہے اسی اتنے پیسے دینے ہیں ساڈا بچہ دے دیو او دوویں میاں بیوی زید دے ماں باپ آئے نے سرکار دی بارگاہ وچ وڈے گیٹ دا دروازہ وڈا دروازہ گیٹ کھلیا سامنے رسول اللہ چوکی تے بیٹھے سن او بی بی راہ چواندی ہوندی سی خدا جانے انہاں خریدیا کنے دا اللہ جانے دو نہ بیچنا کنے دا اللہ کرے دے دین صحیح ادھروں ویکھنا اے تیری سیرت دا کمال کی ہوئے گا تیری صورت چے کمال ہے دروازہ کھلا اے بیوی دی نظر محمد مصطفیٰ دے چہرے تے پئی پتہ نہیں کنے بندے انہوں سواد لین گے لطف لین گے اس شوہر دا منڈا ہلا کے آکھیا جے تے اے دے کوڑے نا اس لینا بھی کوئی نہیں دے 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 کیا بات ہے مولا بھائی بانو جزائے خیر دے میں جے تے ساڈا بیٹا اے دے کوڑے ستے لے ستے جڑا ستا ہے وہ ستا رہن دے آرام بھی دیکھتے کرنا ہی اے جڑا لفظ نا صلاۃ خیر من النوم اے زور دی نماز چوندا چنگ کہ مغرب دی فجر دی اے وہی مقدر والا سندا جڑا اس ویلے اٹھیا ہوئے الصلاۃ خیر من النوم لوکاں دے ستے ویلے آکھیا جاندا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے بندہ ممبر دے اوتے بیٹھا ساؤں گے عالمی صاحب اس واسطے میں اعلان ایس ویلے کرن لگا المجلس خیر من النوم مجلس نیند سے مہربانی بہتر ہے گل پہنچے ہوتے ہو سکے جی اے دے کوڑے اس لینا بھی کچھ نہیں تو سانو بیٹا بھی دے دینا سرکار دی بارگاہ چاہے مختصر سلام پیش کیتا جمعی سلام کیتا حضور نے مہمان نوازی تو بعد پوچھا کمیں آئے ہو انہوں نے کہا جی ساڈا بچہ تو اڈے کولے کون زید فرمایا ٹھیک اے مال ہے اے زیور ہے اے دولت ہے اے وصول کر لو تو ساڈا بچہ سانو دے دیو حضور فرماتے نے مال اپنے پاس رکھو میں دنیا میں آیا ہی یہ بتانے ہوں کہ انسانوں کی قیمت نہیں لگایا کرنا صدقہ جاؤں مولا بانو جزائے خیر دے میں حضور نے فرمایا تہاڈا بیٹا لے جاؤ لیکن شرط صرف ایک ہے رنگ اڑ گیا دوواں جیاں دا کہنے کہ حضور شرط کی ہے حضور نے فرمایا زید جاندا تے لے جاؤ کہ زید جاندا تے لے جاؤ انہاں آکھیا بلاؤ ملے جی میں ملے میں کیفیت نہیں دس سکتا 8 سال 9 سال دی بچھڑی ماں ملے تو کیویں ملتی باپ ملے تو کیویں ملتا ہے منہ چومدے رہے گل نہ لاندے رہے آخر تے کہنے لگے بیٹا چلیے ہو سکا کتھے ہو سکا گھر ہو سکا کیڑے گھر ایتھے ہو جملہ ہے ماں کہنے لگی بیٹا جڑا تیرا اپنا گھر ہے ہو سکا اماں تے آ کدا گھر یہ بھی تو میرا گھر ہے ہو سکا بیٹا اس گھر وچ تے اس گھر چ فرق ہے ہو سکا اماں او کیڑا میری اج دی تقریر دا یہی بڑا شاید جملہ ہوئے کہنے لگے اسے گھر تے اس گھر چ فرق کی کہنے لگی بیٹا تینوں اوتھے کھڑنا چاہنے ہاں جتھے تیری اماں بھی موجود ہے جتھے تیرا بابا بھی موجود ہے جتھے تیری ماں بھی موجود ہے جتھے تیرا باپ بھی موجود ہے ہو سکا مینوں ایتھوں نہ کھڑو اگر ماں باپ دی وجہ تو لے جا رہے ہو خدیجہ جیسی ماں کوئی نہیں محمد جیسا باپ صدقے مولا بھائی بانو جزائے میں شکریہ سبحان میں میرا موضوع بڑا کی ہے عزت علی عزت علی تسلم حضور نے فرمایا کہ جدو اسی زید دی شادی کران گے ضرور آیا جی ماں باپ نو کہندے نے زید دی جدو اسی شادی کران گے تے آیا جی انہاں کہ ٹھیک حضور نے زید دی شادی کر دیتی معزز خاندان بی بی دا نام زینب زینب دی بی بی دا نام زید دی بی بی دا نام ہن کمزوری زید وچ سی کہ اوتھے وکیا کسے ایتھے لاندا غلام مشہور ہو گیا تے بیوی نو پتہ لگ جائے شوہر دی کمزوری دا اے برداشت ہی نہیں کر سکتا
میرا تہاڈا علاقہ انج دا نہیں. ساڈے علاقے وچ بی بی ایم اے ہوئے تے شوہر میٹرک فیل ہوئے، وہ جدی بھی سیانی گل کرے شوہر وہ آندی ہے تو آرام نال بہ جائے انہیں جوگا ہوں تو میٹرک ہی کر لی. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتاں تے حاکم ہوندے. لیکن میری بھیناں بیٹھیاں نے تے اگوں میرے خلاف نہ کدھر ہو جان. اصل گل یہ کہ مرد دے رشتیاں چ پہلے ماں ہوندی ہے، بہن ہوندی ہے، پھپھی ہوندی ہے، خالہ ہوندی ہے، بیٹی ہوندی ہے، پانجی ہوندی ہے، بھتیجی ہوندی ہے. ایک رشتہ وہ ہوندا ہے جڑا اساں آپ بنایا ہوندا ہے. پھپھی تے آپ نہیں نہ بنائی دی، پھپھی تے وہ جڑی اللہ عطا کردا ہے، خالہ بھی وہی اللہ عطا کردا ہے، ماں بھی اللہ عطا کردا ہے، بیٹی بھی اللہ عطا کردا ہے. یہ جڑی سوجا ہوندی ہے یہ اسی ذرا دھیان نال بنانے ہاں کہ اے میں فلاں نال نہیں کرنی فلاں نال کرنی. یہ جڑے اللہ رشتے بنائے نے اور نے جنہاں تے آپ بھی مشورے دیتے ہوندے نے وہ ذرا ہوندا. ایک رشتہ ایسا ہے اے بیوی والا، الحمدللہ کمزوری آوے کسے بندے وچ. میں مثال دینا، تسی 5 کلو سیب لے کے آؤ، وہ دے چو 4-5 سیب کانے نکل پے، پیڑے نکل پے. ماں آکھے گی میرے پتر نو کسے دا لا لیا، یہ مطلب دھوکھے باز کسے نو کہہ رہی ہے، بیٹے نو نہیں کہہ رہی. بہن آکھے گی میرا ویر بھولا پاڑا ہے، یہ مطلب دھوکھے باز کسے نو کہہ رہی ہے، ویر نو نہیں. پھپھی آکھے گی یہ نکاح ہوندا اس طرح دا ہوندا سی، یہ کول بچے باغ کھو کے شیواں لے جاندے سن، وہ لوگاں نو چور آندی ہے بھتیجے نو نہیں. پانجی کو پوچھو ماما تیرا کی کر کے ہے، وہ آندی ہے میرے ماموں دا کی قصور ہے، کسے شاپر ہی بدل لیا ہونا کنجر نے. یہ مطلب وہ بھی کنجر کسے نو آندی ہے، ماموں نو کچھ نہیں آندی. وہ بھتیجی نو پوچھو تیرا چاچا سیب لے کے آدھے وچوں خراب نے، وہ آندے نے چاچا جی دا کی قصور ہے، دنیا ہی بے ایمان ہو گئی ہے. ساریاں بیبیاں دنیا نو بے ایمان آکھن گیاں، اپنے رشتہ دار نو نہیں. اللہ نہ کرے اتھے ہوئے زوجہ محترمہ، انہوں ساریاں بیبیاں لڑ کے بھی آکھنا ادھر کسے بے ایمانی کیتی ہے. وہ آندی ہے کوئی نہیں کسے بے ایمانی کیتی، اون جی ان ہے. میرا کہنا ہوں گل پہنچ گئی ہر گھر دی گل. مولا دا فرمان سناواں، مولا علی دا فرمان سناواں. بابا جی میرے مولا علی فرماتے ہیں پہنا غصہ نہ کر، میں ادھر منہ کی تھا. مولا علی فرماتے ہیں بیوی اچھا مشورہ دے تو من جاؤ. کی ہویا جی مان جو اچھا مشورہ دے تے من جو، لیکن بیوی نو نہ پتہ لگے میں تیری منی. بیوی اچھا مشورہ دے تے ضرور من جو کیونکہ گل بھی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نہ پتہ لگے کہ میں تیرے مشورے تے عمل کیتا ہے. عمل ضرور کرو. انہوں نے دسو کسے میرے مولا دی بارگاہ عرض کیتی بابا کہ بلا یہ فرماؤ کہ اسی بیوی دے مشورے تے عمل بھی کر رہے ہیں تو انہوں کیوں نہ دسی ہے کہ میں تیرا مشورہ منیا ہے. ہو سکا مولا فرماتے ہیں حکیم میں ہوں کہ تو ہے. انا دار الحکمت علی البابہ، نبی فرماتے میں حکمت کا گھر ہوں اور علی دروازہ ہے. فرماتے جی گل کریے انہوں منی دے اگو گلاں نہیں کر دیا. وہ تھلے منہ کر کے کہنے لگا اچھا جی. مولا نے ترس آ گیا. مولا فرماتے نے تو میرا خیال ہے پریشان ہو گیا، چل پوچھ لے. کہنے لگا جی میں صرف یہ پوچھنا سی کہ جدوں مشورہ بھی بیوی دینا ہے تے من بھی جانا ہے تے من کے انہوں کیوں نہیں دسنا کہ میں تیرا مشورہ منیا ہے تیری جتی تو دارائن وارا. میرے مولا فرماتے نے اصل ہے جے انہوں پتہ لگ گیا نا اس میرے مشورے تے عمل کیتا ہے اس جتھے بہنا ہے نا اتھے ہی ہو سکنا ہے. کوئی نہیں سو پتہ لگتا میں دسیا سی. صدقے جاواں مولا بھائی تانوں دکھا. اچھا جناب میں چھڈن لگا جی پہنچو میری طرف. وہ جڑی شادی کرائی ہے نا زید دی حضرت زینب نال، وہ کام اس واسطے خراب ہو گیا بھئی وہ بڑے خاندان دی بی بی سی تے اے غلام سی. وہ بی بی گھر چھڑدی نہیں سی، نہیں چھڑدی بی بی گھر. شاپر تسی مالٹیاں دا بنو موٹر سائیکل دے اگے اڑا ناڑ بڑے ہوندا ہے اس پاسے دا جگہ. بیوی ایک باری آکھے کہ نیتھے نہ بن ڈگ پے گا، بندہ آکھے نہیں کھائے رہے.
چوکے جا کے کوئی شاید بچے سارے مالٹے رڑ جان سارا جہان آکھے گا پھڑو 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 بچارے دے مالٹے رڑ کلی کھلو کے آکھے گی میں انہوں اتھوں ڈکن لگی نہیں بعد آن والی شاہی نہیں میرا خیال ہے تہاڈا جڑا مزاج بنیا ہن میں دس دیاں کہ حضور نے انہیاں شادیاں کیوں کیتیاں کسی غیر مسلم واسطے جواب لے کے جاؤ یار اگر تو تانوں یہود و نصارا وچوں آکھے کہ تہاڈے ایمان نبی نے انہیاں شادیاں کیوں کیتیاں تو انہوں دسو کہ شادیاں اس واسطے کیتیاں نے کہ ہر کیٹیگری دی بی بی دی اپنی ایک شناخت ہوندی ہے کنواری دا مزاج ہو رہے شادی شدہ دا مزاج ہو رہے طلاق یافتہ دا مزاج ہو رہے بیوہ دا مزاج ہو رہے کافر دی بیٹی دا مزاج ہو رہے مومن دی بیٹی دا مزاج ہو رہے منافق دی بیٹی دا مزاج ہو رہے کدی غور کرے نا عورتاں نوں عادت ہوندی ہے اینی گل نوں اینی کرنا عورت دے اینے عیب نوں اینا کر کر کے پھیلانا اللہ فرمایا میرے حبیب ہر کیٹیگری جو عورت رکھ کنواری بھی تیرے گھر ہونی چاہیے طلاق یافتہ بھی تیرے گھر ہونی چاہیے بیوہ بھی تیرے گھر ہونی چاہیے یہودیاں دی بیٹی بھی تیرے گھر ہونی چاہیے عیسائیاں دی عورت بھی تیرے گھر ہونی چاہیے مشرک دی عورت بھی تیرے گھر ہونی چاہیے دنیا دی ہر قسم دی دستور اس دور دی نبی دے گھر رکھ کے اللہ چیلنج کیتا تو انو عادت ہے عیب مرداں دے پھیلا پھیلا کے بیان کرنا جاؤ کھلی چھٹی دے اگر کوئی محمد جائب ہے دے بیان مہربانی کے ساتھ ہو گیا شدہ ٹھیک ہو گئی بیٹھ توجہ ہے میرے کو مفسر تاریخ کربلا بیٹھے میں مصعب نام پڑھا بابا جی کوئی عرض نہیں مہربانی میرا اتھے مکا دیں جی خیر ہوئے بسم اللہ تو حاضری ہوگی مصعب ملک صاحب دے ذمہ بسم اللہ جی خیر ہوئے آباد و شاد ہوئے ہاں یار ویکھ لو ویکھ اگلے سال 5 نومبر چونیاں ملک صاحب عید کا حاضر نہیں ہو سکیا کسی وجہ تو مجبوری بن گئی رستے خراب ہو گئے تو نہیں حاضر ہو سکیا وہ پھر ملک صاحب نے اتنے اعلان کر اندروں بچوں بڑے تیز نے اگوں پساب لاندے نے پیشاری گواہ بن جان تے جے نہ آیا تے آکھاں گے آؤ کے آ گئے قرآن سامنے ہوئے وعدہ کتاب 5 نومبر نویں ڈائری پر لکھنا سب تو پہلا لکھوں گا حاکم ہوگا بشرط زندگی راضی رہے تے بابا جی حاضری انشاءاللہ حاضری ہے لیکن تسا بابا جی اس کم بس نہیں پئی میں منتاں کردا رہا کہ بابا جی حکم کرو انہاں آکھیا میں تیری آ کے گل تیرے نال کرنی اے بابے کس میں گرامی بابا جی ہاں نالائن عباس میں قبلہ حکم کروں نہ کہ میں انہاں پہ مینوں کام میں تیرے میں 2 دن پریشان رہا پہ پتہ نہیں ہوں میں آکھا بابا جی حکم کرو منڈا بھی اندر ہے بابا جی حکم کرو مجلس سے سانو پتہ سی پی ہوندی ہے میں 2 سال آ رہا انشاءاللہ آکھن لگے کام میں تیرے نال کر رہا ہوں پھر میں کر رہا پھر تشریف لے آئے نے تے میں با کے پوچھا میں کیا حکم کرو انہاں کا مجلس پر اتفاقی اتھے چنگا آکھے میں نے ساڈے پنڈ بندہ ہوتا سی وہ معاف کرنا کمرہ جا بندہ سی تے مینوں کہنے لگا کہ میری گل سنو باہر آ کے میں باہر کہنے لگا آؤ ذرا باہر مزاق کرنے وہ مینوں لے گیا سارا پنڈ ادھروں گزریا اگوں آیا پنڈ پرلا گزریا تے اگے قبرستان سی بڑی دور اوتھے مینوں لے گیا شام ویلا سی میں کیا چاچا جی دسو حکم کرو نہ کہ نہیں دسنا وہ قبرستان کھڑ گئے کوئی 2 کلومیٹر تقریباً گھروں کھڑ کے تے قبرستان جا کے کہنے لگا کہ تہاڈے نال گل کرنی میں کیا حکم کروں اے شام تو بعد نہ باہر نہ نکلے حالات نہیں ٹھیک چھنگ لیا وہ میں کیا بزرگوں گھر ہی آگ چھڑنا سی بڑے کم دی اس گل ہو سکیا گھر میں آگ چھڑتا تے گل دی اہمیت نہیں سی اور یقین کرو میں نکلیا سا باہر تو میرا نقصان ہو گیا سی بہت شکریہ حاضری بابا جی تھوڑی دعا واسطے میں کی کہہ رہا پیغمبر دے گھر رہ کے
کوئی بی بی پاویں کافر دی بیٹی سی نبی چو عیب نہیں کر سکتی، پاویں یہودی دی بیٹی سی نبی چو عیب نہیں کر سکتی۔ ہاں ایک باپ نے اپنی بیٹی نے پوچھا، اے بیٹی تو اتنی دیر سے مصطفیٰ کے گھر میں ہے، تو نے محمد کو کیسا پایا؟ ہے تیری جتی تو دوے جہان واراں۔ ہو سکیا بابا لفظوں میں سمٹ جائے تو اسے قرآن کہتے ہیں، گلیوں میں چلنے لگے تو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آباد و شاد رہو۔ میں اتنے چھپنے لگی، میں مولا علی دین فراد پڑھ لگا قبلہ، وہ شادی ہو گئی تو انہوں پتہ ہے پھر بیبیاں اینا عیب ہو گئے، میں کی پہن میں کنیاں کو مثالہ دے، میں بس کہنی ہی کرنا۔ باقی میرا خیال ہے اے بندے تے چاول کھاندے ہیں نک تے چاول لگ جاندہ کہ نہیں کہیں گا؟ وہ لگ جاندہ ہے کہ چاول جننے رشتہ دار ہوں گے وہ اشارے نہ رکھیں گے۔ سمجھ گئے نا سارے شادی شدہ سمجھ، سارے رشتہ دار اشارے نہ رکھیں گے بھئی تو پونج ایک کہہ لیا محترمہ ہوئے وہ آگے آندھی اور رومال لائے تے منہ کو حضرت زینب بڑے خاندان دے سن، زید چھوٹے خاندان دے سی، وہ سارا دن بی بی آندھی سی ایک تے تو میرے واسطے رہا سا 8-9 سالہ دا بک گیا، اگو کوئی لے گیا، اگو کوئی لے گیا، اگو کوئی لے گیا، اے تو میرے واسطے ہی بکتا پھرتا سے۔ اور رسول اللہ نو آکے کہنے لگے حضرت زید کے قبلہ میں تے تابع ہاں تو ہاں جتھے کیتی میں کرا لے، ہوں مصیبت بن گئی ہے پہ میں نے وہ غلامی دیتا نہیں بی بی نہیں چھڑ دی بے کی۔ حضور نے فرمایا گزارا ہو سکتا ہے، کہنے لگا اور کوشش کرنا، لیکن جڑی بی بی پھر بڑے خاندان دی ہوئے آئے ہو سا کیا تو غلام میرے پاس ہو سکا یا رسول اللہ کم خراب ہے، فرمایا طلاق دے دے، وہ طلاق ہو گئی۔ بندے میرے لوگ انجویں دے میں کروائی سی، ہو گئی جڑی ہو گئی، چھڑن لگا مصاحبہ نہ پڑھنا، بابا جی راضی رہنا دعا لینی، وہ طلاق ہو گئی۔ وہ بی بی نبی پاک کو آ کے کہنے لگی یہ کیوں ہے؟ فرمایا وہی جو جاری سی کام ہو تین جو غلام ہی لگتا سی تو غلام تو تیری جان چھوٹ گئی، کہنے لگی ایک مہربانی کرو میرے لو بیٹھا ہوں نہ میری شادی کرنا میں چاہنی ہے لیکن کسی سردار ال کرایا جی۔ رسول فرمایا میرے تو اڈا با عزت اللہ بنایا ہی ساری گل بچہ کھا گیا میرے لو کھایا۔ حضور نے فرمایا میرے تو اڈا سردار ہی کوئی نہیں، میرے لو خیال ہے ہو سکا ٹھیک ہے۔ حضور نے نکاح چل لیا، معلومات کی کمی ہو سکتی ہے، جڑا بندہ پریشان ہے جڑا پریشان ہے کہ معلومات کی کمی ہو سکتی ہے۔ حضور نے شادی کر لی، اور پورے مکے چ رولا بن گیا کہ بیٹے دی بیوی کو طلاق دوا کے تے باپ نے وہ شادی کر لی۔ زید ابن محمد مشہور سی، صدقے تواڈے سنن تے زید میں مولا علی دی عزت پڑھنے لگا۔ زید ابن محمد مشہور سی کہ محمد مصطفیٰ کا بیٹا زید ہے۔ پورے مکے چ رولا پی گیا کہ انہیں اپنی نوح کو طلاق لگوا کے پتر کو تو وہ شادی کر لیے۔ یہ مطلب ہے وہ نوح مشہور سی نبی دی، وہ بیٹا مشہور سی نبی دا۔ کوئی بچہ پریشان نہ ہو، محمد لوگوں کے بچوں کو پالتا ہی اس طرح تھا کہ جس بیٹے کسی کے بیٹے کو پالا تو وہ بیٹا ہی محمد کا لگا، کسی کی بیٹیوں کو پالا تو بیٹیاں ہی محمد کی لگی۔ اگر کسی کا بیٹا پالے تو بیٹا ہی محمد کا لگا، اگر کسی کی بیٹیاں پالی ہیں تو بیٹیاں ہی محمد کی لگی ہیں۔ جڑے بڑے رولا پہ گیا کہ محمد مصطفیٰ سرکار نے اپنے پتر کو طلاق دوا کے بیٹے کو آخری گل ہے لمبا نہیں، آخری گل بیٹے کو طلاق دوائی، بیٹے کو تے اپنی اور نوح نال آپ شادی کر لئی، بیٹے دا رولا پہ گیا۔ آئے تو پڑھن لگا جڑی ختمہ وچ بندے سن دے، کسے ختم شریف سنیا ہوئے تے ایک وقت ہوگا جدو مولوی وہ بچ آیت پائی ہے ختم دے بچ فٹ کیتی ہے، جتھے آ کے مولوی آندے نے ما کان محمد تواڈے علاقے وچ ختم نہیں ہوندے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ایک ختمہ چاہت موجود ہے جڑی میں پڑھی ہے، یہ آج ترجمہ سنو تو میں نے اجازت دے دیو۔
ختم شریف اور مجلس پاک چین نہیں فرق ہے. ختمہ قرآن سنیا جاندہ ہے, مجلس سمجھا جاندہ ہے. واہ واہ سمجھ لو. اللہ پاک نے فرمایا کی آندے نہیں, فرمایا ہن تساں آکھیا تے شادی کراتی, تساں آکھیا تے طلاق دواتی, تہاڈے حکم نال میں شادی کر لئی. ہن لوگ آندے نے بیٹے کو طلاق دوائیے. اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, خبردار محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. میرا خیال ہے بھائی نے سمجھ سر اٹھاؤ, ایتھے جانا ایتھے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, اور محمد تم میں سے. اور میں مجبور ہوں میں انگل دا اشارہ کدھر کر, میں تم تے آکھنا ہی ہوں. ہوں اشارہ تہاڈے نال ہوندا, میں کی کراں؟ اوے تو میں کدھر اشارہ کتاں کراں, کی کراں؟ تم. اللہ فرمایا تم مردوں میں سے محمد کسی کا باپ نہیں. حضرات اس تم میں ساری کائنات آتی ہے, علی نہیں آتا. سر اٹھاؤ, صدقے جاواں, پوری کائنات ایک حیدر دی مکھری عزت نہ برابر کرو. آج اتھا جاندا نہیں, قیامت تک بابا جی میں منتظر ہاں انہاں لوگاں دا جڑے بلا فصل پسند نے. جتھے تو آنا اتھے سر رکھنا. علی نو بلا فصل چھڑ کے جنوں تو آنا بلا فصل مننا, اے انفرادیت پوری کائنات علی تو علاوہ بکھا. پوری کائنات کو اللہ نے منع کر دیا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں, کسی کے بیٹے کی جرت نہیں کہ وہ محمد کو باپ کہے. اور محمد کو اب اجازت نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا کہے. کسی کا بیٹا محمد کا بیٹا نہیں, اور کسی بیٹے کے محمد باپ نہیں. پوری کائنات میں ایک اور صرف ایک, صرف تو وشواس نہیں پہ ہوندہ, ایک اور صرف ایک, ایک اور صرف ایک میرا پیر علی ہے. کوئی دوسرا ہے تو میں بلا فصل مانتا ہوں. پوری کائنات کو منع ہے کہ کوئی رسول کو باپ نہ کہے, محمد کسی کو بیٹا نہ کہے. جب ساری کائنات نو رسول تے اللہ نے ڈک لیا, منع کر لیا, تو آگے جو انہوں کوئی باپ نہ آکھے, تو کسے نو بیٹا نہ آکھ. پھر رسول نو آکھیا مبالے میں کھڑا ہو کے کہے ابنانا ابنا کام, اور اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لے گئے. پوری کائنات میں جس کے بیٹے محمد کے بیٹے ہیں, کل بھی علی تھا, آج بھی علی ہے. ماشاءاللہ تشریف رکھیے گا. دعا ہے بابا جی سرکار دا اور انہوں دے فرزندان دا دو دہاڑیاں دا بلکہ 2 دن اور 1 رات دا اور خلوص 36 گھنٹے دا طویل اہتمام خرچ اخراجات کوشش کاوش لنگر نظر نیازاں سائیں اپنی بارگاہ عالیہ دے وچ منظور تے مقبول فرماویں. مالک کائنات بابا جی دا سایہ اپنی آل اولاد دے سر تے, تمام ذاکرین دے سر تے, تمام عزاداراں دے سر تے مالک قائم و دائم فرماویں. تو انشاءاللہ زینت ممبر ہیں ذاکر علی یاسین, مداح آل محمد, مفسر تاریخ کربلا, دلیل احو بکا, حاجی الحرمین حاجی زواد ملک علی عباس علوی صاحب آپ چونیاں. انہوں نے فرن بعد خطیب علی یاسین سرمایہ ملت جعفریہ علامہ غلام جعفر زادہ دوئی صاحب آپ لاہور ملک نہیں عباس جب